اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مناسبت سے، یعنی اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ رضویز براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے جملہ ممبران اور مسئولین کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کی توفیق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو عریضے کے سلسلے میں ہے۔ انبیاء اور اہل بیت کی تاریخ میں ہمارے پاس بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں لوگوں نے امام کی موجودگی میں اپنی زندگی کے جملہ مسائل، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، معاشی یا فقہی، امام نے اللہ کی قدرت کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی اور رہنمائی کی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ میں شیعوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے خطوط لکھ کر سفیروں کے ذریعے سے یا خصوصی ایلچی کے ذریعے دنیاوی ضروریات جیسے اولاد، مالی مشکلات، یہاں تک کہ شادی اور زوجہ کے انتخاب کے مسائل کے حل کے لیے امام علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی ہے۔ غیبت صغریٰ کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے اس طریقے سے رابطہ ختم ہو گیا، یا یہ کہا جائے کہ رابطے کے معیار میں چینجنگ کے بعد امام کے ساتھ قاصد کے ذریعے رابطہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ آخری نائب کا انتقال ہو گیا تھا، فوت ہو چکے تھے، اور آپ نے کسی خاص شخص کو رابطے کے طور پر متعارف نہیں کروایا تھا، معرفی نہیں کروائی تھی، نہیں پہچانوایا تھا۔ لیکن ائمہ اطہار علیہم السلام کی حدیثوں میں اور امام زمانہ سے بات چیت اور مدد کے لینے کے لیے اور بھی طریقے ملتے ہیں کہ منصفانہ نقطہ نظر سے روبرو رابطے کے معیار کا کچھ موجودہ طریقوں سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات حقیقت اور مسلم ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹیں اور مایوسی بہت سارے مسائل میں ولی خدا کی طرف یہ سب چیزیں ہم کو لے کر کے جاتی ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت کے گھر کے دروازے پر جانا ہر شیعہ کے فرائض میں سے ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ جو اہل بیت کے کلام میں معصوم امام سے رابطہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور جس کے لیے خاص احادیث و آداب بیان کیے گئے ہیں، وہ ہے عریضہ نویسی، یعنی عریضہ لکھنا۔ عریضہ لکھنے کا مطلب ہے کسی مشکل کے حل کے لیے عرض حال کرنا یا درخواست کرنا۔ عرضی لکھنے والا عام طور پر کسی نچلے عہدے پر ہوتا ہے، اور جسے لکھتا ہے وہ اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے، اس سے بڑے عہدے پر ہوتا ہے۔ تحریر کی درخواست کو اہل بیت سے توسل کرنے کی ایک مثال قرار دیا جا سکتا ہے، جس کی نہ صرف بزرگوں نے تصدیق کی ہے بلکہ اس مقام پر حاصل ہونے والی حدیثیں اور روایتیں بھی اس کی حقیقت کی دلیل کی تکمیل ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بھی واضح رہے کہ توسل کا مضمون بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، جس کا مختصراً ذکر آپ کی خدمت میں دو مثالوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو، برے کاموں سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈرو اور خدا سے توسل کرو۔ اسی طریقے سے دوسری سورہ نساء کی آیت میں ہے، آیت نمبر 64 میں اسی طریقے سے موجود ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس اس وقت آتے جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا اور وہ خدا سے استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو خدا کو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ استغاثہ اور توسل کے سلسلے میں روایات میں بھی اشارہ ہوا ہے، جس طریقے سے قرآن میں روایات میں بھی موجود ہے۔ کتاب نجم الثاقب صفحہ نمبر 787 787 میں روایت میں موجود ہے کہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، اپنے حجت سے استغاثہ کرو کہ وہ آپ کو اس سے نجات دے گا۔ استغاثہ یا فریاد کرے گا، اور جب انسان استغاثہ اور فریاد کرے گا تو وہ ضرور فریاد کو پہنچیں گے۔ ناظرین، عریضہ لکھنا بھی توسل کا ایک مصداق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو یا مسئلے کو خط کی صورت میں لکھ کر دریا میں، کنویں میں یا ذریعہ معصومین علیہم السلام میں پھینک دیں۔ خود عریضہ نویسی کا ذکر روایات میں موجود ہے اور ائمہ علیہم السلام نے اس کی تائید کی ہے، جیسا کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 99 صفحہ 331 331 میں ایک باب ہے جس کا پورا عنوان اس سلسلے میں موجود ہے، یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام سے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عریضہ لکھنے اور ان سے توسل کرنے اور ان کے حرم میں شفاعت طلب کرنے کے عنوان سے ایک باب ہے۔ کتب مصباح الزائر سے کچھ روایتیں ہیں،
اور اسی طریقے سے دوسری کتب میں دوسرے راوی سے روایات موجود ہیں اس سلسلے میں، لہذا ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے اگر محبت کرتے ہیں تو اپنے کتبی انداز میں امام سے توسل کریں، اور خداوند عالم ہم سب کی حاجات کو امام کے توسل سے پوری فرمائے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔